88 قوتوں کو لڑایا جا رہا ہے اور بلا آ کے ہمیشہ دودھ پی جاتا ہے. اور آج ایک بلا پھنسا ہوا ہے اور وہ پنجے نوچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی اگر مجھ سے قصور ہوا تو مجھے معاف کر دو. سوال یہ ہے کہ پہلے تو اس بلے کو چھوڑنا نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا تھا بلے کو پھنساؤ. اب آیا ہے بلا تو قانون پوچھے گا اس سے. اور ایک دفعہ تو قانون نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آئندہ کسی بلے کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ دوبارہ پاکستان پہ اس عوام پہ اپنی داستان سنا کے اپنا ڈرامہ نچا کے آ کے قبضہ کر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹیبل ٹاک. میں ہوں عادل عباسی. 27 دسمبر 2013 محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی پر سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کی تقریر کے چند جو ہے وہ آپ مندرجات سن رہے تھے، جس میں سابق صدر فرماتے ہیں کہ بلے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ہم نے شیر اور چوہا یہ الزامات اور یہ باتیں ہوتی تو دیکھی تھی، لیکن یہ بلے کی ایک نئی اصطلاح استعمال کر لی گئی سابق صدر کی جانب سے کہ ایک بلہ آتا ہے، دودھ پی کے چلا جاتا ہے اور ایک بلہ اپنے ابھی جو ہے وہ پنجے سے نوچ رہا ہے اور بڑا پریشان ہے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور اب تو وہ آ گیا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور وہ گرفت میں ہے. اس قسم کے کچھ الفاظ. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی جو ہے وہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے دکھائی دیے اسی اہم دن کے موقع پر کہ جب لوگ محترمہ شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کا سوال کرنے آتے ہیں، کیونکہ عموماً دستیابی ذرا مشکل ہی رہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ان کے اپنے کارکنوں کو بھی. تو جب وہ یہ سوال تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو جواب میں ہر سال ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے، چاہے وہ مولوی نواز شریف جیسے الزامات ہوں یا مچھر کاٹ رہے ہیں جیسی باتیں ہوں، یا پھر جو ہے وہ ایک نئی اصطلاح اب استعمال کر لی گئی کہ جی ایک بلہ آتا ہے اور دودھ پیتا ہے اور ایک بلہ اپنے پنجے جو ہے وہ نوچ رہا ہے. تو عوام یہ پوچھنے پر حق بجانب ہے کہ 5 سال آپ نے حکومت کی تو تب بقول آپ کے جس بلے کی بات آپ کر رہے ہیں اسے کیوں کر گارڈ آف آنر دیا گیا؟ عوام یہ پوچھنے پر بھی حق بجانب ہیں کہ 5 سال میں آپ ہی کے دور میں بآسانی آمد جامد کا سلسلہ جو چلتا رہا اس ملک میں، لوگوں کا جو عدالتوں کو بھی مطلوب تھے وہ کس طرح سے ممکن ہوا؟ اور عوام یہ پوچھنے پر بھی حق بجانب ہیں کہ اب آپ اتنا فورس کیوں کر رہے ہیں کہ جو بلہ آپ کا مطلوبہ بلہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ بتایا جاتا کہ قوم کے جو اربوں روپے محترمہ شہید کے قتل سے متعلق جو تحقیقات ہوئیں اس پر لگائے گئے، اس کا کیا نتیجہ نکلا، نہ کہ جو ہے وہ ایک نیا معاملہ جو ہے جو معاملہ اپنی جگہ آئین اور قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے اس طرف جو ہے وہ بحث چل پڑی. اس کے نتیجے میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف غالباً جو حوالہ دیا گیا انہی سے متعلق تھا، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کچھ انٹرویوز دیے اور اس میں وضاحت کی کہ میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس بھی اور جو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں ان پر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ میرے خلاف یہ کارروائی انتقامی ہے اور ذاتی نوعیت کی ہے. پوری فوج انہوں نے کہا غداری کیس پر ناراض اور میری پشت پر ہے. اب یہ ایک نیا معاملہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب نے جو وہ بھی سابق صدر رہے ہیں انہوں نے چھیڑ دیا، یعنی سابق صدور کے درمیان بیانات کی تیزی سے جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی گرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی فوج غداری کیس پر ناراض اور میری پشت پر ہے. اسی بیان سے متعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ فوج اب اس بات کی وضاحت کرے کہ وہ جنرل مشرف کی پشت پر ہیں یا نہیں. اور زرداری صاحب کا بلہ جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب نے بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ فوج پر شاید تنقید کر رہے ہیں. بے نظیر کی شہادت کے بعد جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ کس بلے نے دودھ پیا، اس کا جواب وہ جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا معافی مانگنے کا عادی نہیں ہوں، معافی نہیں مانگوں گا. والدہ کی طبیعت سے متعلق بات پر انہوں نے کہا کہ جی معافی نہیں مانگوں گا. اور ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو تھوڑی دیر قبل ہوئی جو بیان سامنے آیا، جو ایک برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا جنرل مشرف صاحب نے، اس میں انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی کہ میں دیکھتا ہوں کہ آرمی چیف اس معاملے میں کس حد تک جاتے ہیں
اس مسئلے کو تھوڑا سا جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیانات جو ہے وہ اتنے سخت ایک دوسرے کے خلاف سامنے کیوں آ رہے ہیں، جبکہ NRO جیسی ایک ڈاکومنٹ بھی ایک ایسا ڈاکومنٹ بھی موجود ہے۔ اسی پر ہم جانیں گے کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی ماحول کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی حکومت پر جہاں پر کئی بحرانوں کا اس کو سامنا ہے، وہاں آرٹیکل 6 کی کارروائی جیسا مسئلہ بھی جو مشرف صاحب کے بقول کہ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میری توقعات اور امیدوں سے بڑھ کر معاملہ ہے، وہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اب اس مسئلے کو کس طریقے سے حکومت ہینڈل کرے گی، اور بلاول بھٹو صاحب کی جو تنقید PTI پر بھی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں آپ سے، موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے۔ ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہوں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، لاہور سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور تھوڑی دیر میں ہمیں میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب جو اسپوکس مین ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب اور ڈاکٹر طارق صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اسٹوڈیوز میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے حکومت وقت کے بعد ذرا آخر میں آتے ہیں، کیونکہ سارے تانے بانے جو ہے یہ سوالات کے وہ آپ کی طرف جاتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے گا جنرل صاحب کہ ابھی بڑا ایک اہم سٹیٹمنٹ آیا ہے، کوئی برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیا ہے جنرل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف غداری مقدمے پر پاک فوج کو بھی تشویش ہے، اور یہ کہا ہے کہ فوج پر چھوڑتا ہوں کہ آرمی چیف کہاں تک جا سکتے ہیں اس معاملے میں۔ تو ابھی تک فوج جو ہے وہ اس سارے معاملے میں انوالو ہے؟ یہ انٹرویو جس کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں یہ میں نے سنا تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تشویش پاک فوج کو ہے، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو، کیونکہ بڑی ڈسپلنڈ فوج ہے تو جو سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں یا جوان، وہ ایسی بات پہ کامنٹ نہیں کرتے پولیٹیکل جس کی کونوٹیشنز ہوں۔ لیکن کل شام کو 3 بجے ایک گیدرنگ ہو رہی ہے، اسلام آباد سے شروع ہے، جس میں 100 سے 150 جنرل آفیسرز، دیٹ مینز 4 سٹار جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور آرمی وائس چیفز رہے ہوئے ہیں، 3 سٹارز کور کمانڈرز، 2 سٹارز فارمیشن کمانڈرز، اور بھی لوگ کم از کم 150 اسلام آباد میں جمع ہو رہے ہیں، اور ایک سیمینار جسٹس فار پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے نام سے 2 گھنٹے کا یہ سیمینار ہوگا، میڈیا کے لیے اوپن ہے، جس میں ہر کوئی اپنی اوپینین دے گا، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ فوج کیا سوچ رہی ہے۔ افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے آرمی چیف رہا ہوا، پریزیڈنٹ پاکستان کا رہا ہوا ہے، 46 ایئرز اپنی زندگی کے اس قوم اور اس ملک کو دیے، اور جو اگر اس کے 7-8 سال دیکھ لیں جو وہ پریزیڈنٹ تھے یا چیف ایگزیکٹو تھے، تو پاکستان کی عوام کی خوشحالی اور پاکستان کی مضبوطی تب دیکھ لیں، اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے زرداری صاحب کا ٹینیور دیکھا ہے، اس میں پاکستان کی حالات دیکھ لیں، عوام کی بھی اور ملک کی بھی، اور صاف ظاہر ہو جاتا ہے ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہے اس پہ۔ جو کچھ اس نے کیا، اب تو ہم تنقید کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح تھا یا نہیں تھا، جو کچھ کیا اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے کیا۔ اچھا سر، اگر انٹینشن کسی کی بھی اچھی ہو، اگر کوئی اچھے اقدامات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں میری انٹینشن اچھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جنرل پرویز مشرف صاحب سے بھی اچھا ڈیلیور کر سکتا ہوں، تو پھر میں ملک کا آئین توڑ سکتا ہوں کسی بھی طریقے سے؟ مجھے اختیار ہے۔ دیکھیے، یہ ایک کوشچن ہے جس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ کیا حالات تھے اس وقت جس وقت یہ بات 1998 کی بات، 12 اکتوبر 99، ٹھیک ہے، پرویز مشرف صاحب تو ہوائی جہاز میں تھے، کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی کسی کے ساتھ پاکستان میں، جب ایک ایسا ایکشن لیا گیا جو انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے
کہ شاید پورے ملک کو منظور نہیں تھا. اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ سب مٹھائیاں بٹی. چیف جسٹس افتخار چودھری جو بعد میں چیف جسٹس بنے, سپریم کورٹ کا حصہ تھے, جس نے کہا بالکل ٹھیک کیا. اور اگلے 3 سال مشرف صاحب آپ آئین بھی امینڈ کریں. یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو اس بینچ کا حصہ تھا سپریم کورٹ میں, اس نے صحیح کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھیں نا کوئی بات نہیں, وہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے. پرویز مشرف کو آپ کہتے ہیں کہ اس نے بڑی غداری کی. تو اگر چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف پاکستان کا اور صدر پاکستان کا غدار ہے, تو وہ فوج جو آج بازو کٹوا رہی ہے, ٹانگیں کٹوا رہی ہے ٹرائبل ایریاز میں اور سیاچن میں, اس کا سپاہی اور اس کا افسر کیا سوچے گا؟ ٹھیک, میں آپ کا یہ نقطہ تو آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص ہے, مطلب آپ کی اسسمنٹ ہے یہ کہ اس وقت جو مٹھائیاں تقسیم ہوئی, جو ماحول تھا, یا جس نے سائن کیے یا جو ویلیڈیٹ کرتے رہے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت حالات ملک کے برے تھے. لیکن کوئی ریفرینڈم تو نہیں ہوا تھا نا اس سلسلے میں کہ بھئی یہ حکومت ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن ہو جانا چاہیے. ٹوائس الیکٹڈ اینڈ ٹوائس سیکڈ پرائم منسٹر, یہ بھی کہیں ساتھ. ٹھیک ہے جی. کرپشن کے کیسز پہ سر وہ تو لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈڈ نا. میں ذرا یہ سوال لے کے جب کورٹ خود انوالو ہو جاتی ہے نا جی, جب کورٹ خود اس کا حصہ دار ہوتی ہے تو وہ کورٹ نہیں ڈیسائیڈ کرتی. ٹھیک ہے. اور اچھا کورٹ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف مقدمے پر پاک فوج کو بھی تشویش ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے میرے خلاف. وہ حوالہ بھی جس طرح مل رہے ہیں کہ جو ابھی بینچ بنا ہے, خصوصی بینچ جسٹس فیصل عرب کی سربراہی میں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کہیں سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا, تحفظات ہیں جو ان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل صاحب کی ویسے باتیں بڑی دلچسپ بھی ہیں, اور میں بڑے ادب اور احترام سے کہوں گا کہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو مروجہ اس وقت حالات ہیں ان کے حوالے سے بڑی مذاق خیز بھی ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. بات یہ ہے کہ پاک فوج کا بڑا ایک احترام ہے ہر اس جوان کا جو اپنا خون کا ایک قطرہ اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, یا پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی کا بازار گرم ہے اس جنگ میں اپنی جو ہے وہ جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نہ صرف ان کو سلام پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی جن ماں نے ان کو جنم دیا ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں. یہ بہت عظیم قربانی ہے جو فوج اس وقت دے رہی ہے. پاکستان کا کوئی فرد, کوئی بچہ پاک فوج کے کردار کے حوالے سے کبھی بھی نہ شکوک و شبہات کا شکار رہا ہے نہ آج ہے. لیکن جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج کو تشویش ہے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فوج کا کوئی بھی افسر ہو, جوان ہو, چیف آف دی آرمی سٹاف ہو, اس کے ہر آئینی اور غیر آئینی کام کی ذمہ داری, ہر غیر قانونی کام کی ذمہ داری, ہر ناجائز کام کی ذمہ داری اور ہر اخلاقیات سے باہر کام کی ذمہ داری, یہ پاک فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کا تحفظ کرے. میں نے 4 باتیں آپ سے کی ہیں. اگر وہ کوئی افسر ہے یا چیف آف دی آرمی سٹاف ہے, غیر آئینی کام کرتا ہے, غیر قانونی کام کرتا ہے, ناجائز کام کرتا ہے, یا اخلاقیات کے دائرے سے باہر, مورل ٹرپیچیوڈ, پوچھنے جنرل صاحب بیٹھے ہیں کیا فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے؟ کبھی بھی کھڑی نہیں ہوتی. سب سے زیادہ کڑا احتساب فوج خود اپنے افسران کا کرتی ہے اگر وہ یہ 4 جرائم میں ملوث ہوں. تو بات یہ ہے کہ فوج کوئی مقدس گائے نہیں ہے. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے ترکی. 4 سابق چیف آف دی آرمی سٹاف اس وقت ترکی کی جیلوں میں, جن میں سے 2 کو عمر قید کی سزا ہو چکی ہے. لیکن وہ ڈیلیوری کے بعد اور عمر قید کے بعد مکمل سر میں دیکھیں نا, میں ایڈ کرتا ہوں, اگر آپ ترکی کی مثال دے رہے ہیں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں فیکچولی تھوڑا سا کریکٹ کروں کہ وہاں ڈیلیوری اور پرفارمنس کے بعد فوج کو آپ اس پوزیشن میں لائے کہ جرنیلوں کو ٹرائل کر سکیں. بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ بات کر رہا ہوں کہ فوج کا اپنے جرنیلوں کے پیچھے کھڑے ہونے کی بات کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. تا حیات عمر قید کی سزا تو یہ فوج کے لیے نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر جنرل مشرف کے خلاف کوئی ٹرائل ہو رہا ہے تو وہ فوج کے خلاف ٹرائل نہیں ہے, وہ ان غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے ہو رہا ہے جو جنرل مشرف نے اپنی پیشہ ورانہ ان حلف جو انہوں نے اٹھائے ان کی پاسداری نہیں کی. اور میں آپ کو یہ چیز مکمل کروا آرٹیکل 6 تو بڑا کلیئر ہے, میں چیز مکمل کر کیا وہ صرف جنرل مشرف صاحب پہ لاگو ہوتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں جنرل مشرف پہ لاگو اس لیے ہوتا ہے کہ جنرل مشرف صرف جنرل مشرف پہ اس وقت حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. ان کے ساتھ جنہوں نے ایڈوکیٹ کرنے میں یا سب وہ آئیں گے, سارے آئیں گے. جن غیر آئینی غیر قانونی کام کے اندر جن لوگوں کی معاورت یا مشاورت ہوتی ہے وہ آتے ہیں, لیکن
جو پرائم ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے. میرا اپنا ذاتی بحیثیت ایک سیاسی ورکر کا یہ ایمان ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو توڑا ہے, ہم شاید دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں, ان کے ڈھانچوں کو بھی پاکستان کے عوام ایک وقت میں نکال کے کوڑے ماریں گے. یہ بات آپ لکھ لیں, اس لیے کہ یہ بات جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کے یقیناً آپ اس ساتھ والوں کو فی الحال رہنے دیں نا, آپ بات کو ادھر ٹویسٹ نہ کریں. میں نے آپ کو جواب دے دیا نا, میں جو بات کر رہا ہوں مجھے مکمل کرنے دیں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جہاں میں بھی غیر آئینی کو کام ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے, اس کی اعانت کے اندر جو بھی ملوث ہوتے ہیں وہ ان تمام کو لگیں گے. تو سر ہمارے تو آدھے سیاستدان فارغ ہو جائیں گے اس معاملے میں. میں اس لیے آپ سے صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, نہیں باوجود میں ذرا قطع کلامی ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ اگر آپ سابق ڈکٹیٹرز کو سزا دیں گے تو درست دیں گے, کیونکہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے اگر وائلیشن ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ تو پھر آدھے سیاستدان بھی جو ہے وہ اسی سزا کے مرتکب ہو جائیں گے جس لیے آپ نے حوالہ دے. اگر پورے کے پورے بھی آتے ہیں انہیں معاف نہیں کرنا چاہیے. تو پھر پاکستان میں بچے گا کیا سر؟ کوئی بھی نہ بچے انشاءاللہ. بہت سب آرٹیکل 6 میں ہمارا ملک سارا برابر ہو جائے گا. آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معذرت سے میڈیا کے اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹاپک کو ڈائیورسیفائی کر دیتے ہیں. نہیں سر میں تو آرٹیکل 6 نہیں میں ڈائیورسیفائی نہیں کر رہا. آرٹیکل 6 کلیئر ہے بڑا, ہمیشہ بچ جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنرل صاحب نے ایک بات کی, میں تھوڑا سا ان کا جواب تو دے لوں. ٹھیک. جو جنرل صاحب نے یہ فرمایا جی کہ اس وقت ملک کے حالات کیا تھے. ملک کے حالات یہ تھے کہ ملک میں ایک جمہوری حکومت 2/3 اکثریت سے اپنا کام کر رہی تھی, اور جنرل مشرف نے صرف اس لیے یہ کام کیا کہ انہیں سیک کیا گیا, جس کا اختیار وزیراعظم کو حاصل تھا. وزیراعظم کا جو اس وقت کا اقدام تھا وہ غیر آئینی نہیں تھا, جبکہ اس کے جواب میں جو کچھ ہوا سراسر غیر آئینی تھا. اور سپریم کورٹ کی آڑ لے رہے ہیں. تو جنرل صاحب سے بڑے ادب اور معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی پہ لگا دیا تھا. اس کے بعد اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں تھا. لہٰذا نہ تو کوئی قرآن اور حدیث ہے سپریم کورٹ کے فیصلے, کئی فیصلے ایسے ہوئے ہیں جن میں سپریم کورٹ نے خود ریویو کی ہے, اس لیے اس فیصلے کی آڑ میں آپ چھپ نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب مشرف کو میں اگر یہ فرما رہے ہیں کہ جناب چونکہ وہ پاک فوج کے جنہوں نے قربانیاں دی ایک عظیم جرنیل تھے, تو میں آخر میں صرف ایک مثال کوٹ کرنا چاہتا ہوں حیثیت ایک مسلمان کے, کہ جب قریش کی ایک خاتون جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کی اور بہت سارے سفارشی اس میں پڑ گئے, جیسے ابھی سفارشی بہت سارے جناب مشرف کے مقدمے میں پڑ رہے ہیں اور فوج کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کی سزا بھی وہی ہوتی جو چور کی سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے چاہے چوری غیر آئینی کام فوج کا سربراہ کرے, ہماری کسی سیاسی جماعت کا سربراہ کرے, کوئی جج کرے, کوئی بھی کرے, وہ ماورائے آئین نہیں ہے. آئین سب کے لیے برابر ہے. جب تک یہ سوچ پریویل نہیں کرے گی پاکستان کے اندر, آپ اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آئین کو اسی طرح لوگ بوٹوں کی جو ہے وہ ٹھوکروں پہ رکھیں گے. ملک کبھی سدھر نہیں سکتا. اگر ملک ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے, کیوں میں سمجھتا ہوں کہ کیا اس لیے کہ وہ فوج کے سربراہ ہیں, اس لیے وہ ماورائے آئین ہے, ماورائے قانون ہے. اور یہ مثالیں پوری دنیا میں قائم ہوئی ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جو فوج پر چھوڑتا ہوں, آرمی چیف کہاں تک جا سکتے ہیں اس معاملے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ادارے کو گھسیٹنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس وقت ملک میں سینس پریویل کر رہی ہے, ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر کام کر رہا ہے. آرمی چیف اپنی جو ان کی آئینی حدود ہے اس کے اندر رہیں گے, اور وہ کسی ایسے شخص کا جس نے پاکستان کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہوں اس کا دفاع نہیں کریں گے. یہ بحیثیت پولیٹیکل ورکر میرا دعویٰ بھی ہے, چیلنج بھی ہے, اور انشاءاللہ وقت بھی ثابت کرے گا کہ وہ اپنا ایک قدم بھی اپنی آئینی حدود سے باہر نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک واپس آئیں گے تو عمران اسماعیل صاحب اور فواد چودھری صاحب کی طرف جاؤں گا اور ذرا ان سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف پہ جو تنقید کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا بزدل خان اور حکیم اللہ محسود کی وجہ سے جو ہے وہ یہ رویہ, یہ رد عمل ہمیں دیکھنے میں ملا ہے, نیٹو سپلائی روکی گئی ہے. اس کے علاوہ ابھی کچھ تنقید کی, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. عمران اسماعیل صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پر ظاہر ہے جو تنقید کی اس پر تو میں بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں, کہ کیا جنرل مشرف صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ادارے کو انوالو کرنے کے مترادف ہیں کہ جی فوج کو تشویش بھی ہے, آرمی چیف کہاں تک اس معاملے کو لے جاتے ہیں میں دیکھتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ فوج ناراض بھی ہے, میری پشت پر بھی ہے, اس طرح کے بیانات؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایز آرمی چیف میرا خیال ہے جو جنرل مشرف صاحب نے پورا ٹینیور گزارا ہے, یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے جو ٹینیور گزارا ہے, اس میں وہ ڈوئل عہدے رکھے ہوئے تھے انہوں نے.
آرمی اپنے جنرل کا اس طرح احتساب ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ شاید آرمی میں کچھ نہ کچھ رنجش اور کچھ نہ کچھ خلش ضرور پائی جائے گی جنرل صاحب کے احتساب کے اوپر. لیکن بہرحال یہ چیز آرمی کو سمجھنی چاہیے اور آئی ہوپ کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر کسی بھی شخص کے اوپر کسی بھی طرح کا الزام لگے تو بہتر ہے کہ وہ عدالت سے اپنے آپ کو کلیئر کرا لے. اگر جنرل صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی آئین کے ساتھ غداری نہیں کی, آئین کو انہوں نے پامال نہیں کیا, اور وہ جس طرح اس وقت پاکستان آئے آن اے زون, کوئی پاکستان پکڑ کے تو نہیں لایا جنرل صاحب کو, تو پاکستان سے باہر تھے, تو اس چیز کی تو میرا خیال ہے ہمیں کریڈٹ جنرل صاحب کو دینا پڑے گا کہ وہ اس کو سارے اپنے معاملات کو فیس کرنے کے لیے پاکستان آئے, آ کر انہوں نے اپنے تمام کیسز کو فیس کیا اور اس کے بعد وہ اس کیس کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہی از ناٹ پلاننگ ٹو رن اوے فرام پاکستان. تو اس چیز کا تو ہمیں کریڈٹ ان کو دینا ہے. لیکن بہرحال جو الزامات جنرل صاحب کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ عدالت سے اگر اس کو کلیئر کرا لیں تو وہ جنرل صاحب کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا اور ہماری پاکستان آرمی اور ہماری پاکستانی تمام قوم کے لیے, لوگوں کے لیے, سب کے لیے بہتر ہوگا. وہ عدالت جو بھی فیصلہ کرے, اگر عدالت سمجھتی ہے کہ نہیں جنرل صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے اوپر وہ سزا کے مستحق ہوں تو بے شک ان کو فری کر دے, اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں ایسا انہوں نے کام کیا ہے جس پہ جنرل صاحب کے اوپر کوئی سزا بنتی ہے یا ان کے اوپر کوئی قید بنتی ہے واٹ ایور, تو وہ ان کو قابل قبول ہونا چاہیے. اور آنے والے وقت میں یہ ایک بہت بڑا سبق ہوگا تمام اداروں کے لیے, سیاسی قوتوں کے لیے, غیر سیاسی قوتوں کے لیے, کہ ان کے لیے ایک مارجن اور ایک لائن ڈرا ہو جائے گی کہ کہاں تک جا سکتے ہیں آپ اور کہاں پہ آپ کو بریک لگانی ہے, اپنی یہاں سے آگے جانا منع ہے یا اس سے آگے جانے سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس چیز کا احتساب ضرور ہونا چاہیے. لیکن اگر اس طرح کے بیانات اگر انٹرویوز کی صورت میں سامنے آئیں گے تو کیا پھر یہ عدالتی کارروائی یا آرٹیکل 6 کے تحت جو کارروائی ہو رہی ہے اس پر اثر انداز ہونے کے مترادف نہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اپنی پرسنل رائے دے رہا ہوں, ممکن ہے کہ ہماری پارٹی کی یا اور دوسری جماعتوں کی رائے مختلف ہو اس سے. اگر آرٹیکل 6 کے اندر ٹرائل ہونا ہے تو یہ صرف جنرل پرویز مشرف کا نہیں ہونا بلکہ ان تمام قوتوں کا ہونا ہے جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیا اس کے اندر, چاہے اس میں جو کوئی بھی. 1 by 1 سب آئیں گے؟ نہیں جی 1 by 1 کوئی نہیں ہوتا. یہ کیا بات ہے سر, 1 by 1 کیوں آئیں گے؟ آج کیوں نہیں آ رہے؟ آج کیا بات ہے؟ آج کا بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب حکومت میں, اس لیے ان کا ٹرائل نہیں ہوگا. جب وہ اتریں گے تب ٹرائل ہوگا ان کا. انہوں نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا تھا, ان سے نہیں کوئی پوچھنے والا کہ جی آپ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ گئے تھے. ان کی کون سی اعانت تھی نہیں جی اس چیز کے اندر؟ مجھے کمپلیٹ کر لینے دینا. حوالہ دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ جنرل محمد ضیاء الحق, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 کے اندر یہ ہے کہ جس نے آئین توڑا اور جس نے ساتھ دیا وہ سارے غداری کے مرتکب ہوتے ہیں, صرف ایک آدمی نہیں ہوتا. تو اگر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں ساتھ دیا تھا جنرل صاحب کا, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا, وہ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہم کہاں سے اس کو شروع کریں گے, کہاں پہ اس کو ختم کریں گے؟ ان ساری قوتوں کا احتساب ہونا پڑے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کا ساتھ ہونا چاہیے, ٹرائل یہ سٹیپ بائی سٹیپ والا. ریفرینڈم میں جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. سوال پوچھ لیں ذرا. یہ پاکستان کا صاحب, یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ریفرینڈم میں ساتھ دیتے رہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, اس لیے بالکل ہونی چاہیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں آپ کی پارٹی ہیڈ بھی جائیں گے سر. جی جائیں, جو بھی جاتے ہیں جائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ریفرینڈم میں ساتھ دینا اتنا بڑا جرم تھا جس کے اوپر ہم نے جا کے عوام سے, قوم سے معافی مانگی, ہم نے, انہوں نے تو کبھی معافی نہیں مانگی. آج بھی یہ کہتے ہیں ضیاء الحق جو ہے وہ ان کے روحانی باپ تھے. دیکھیں نا, نہیں دیکھیں اگر آئینی کوئی معاملہ ہے. جنرل مشرف صاحب بھی انٹرویوز میں معافیاں مانگ رہے ہیں کہ میں نے مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس پر جو ہے وہ معذرت. اگر کوئی آئینی معاملہ اگر کوئی آئینی معاملہ آ کے تحریک انصاف کے اوپر رکتا ہے تو ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ لے جائیں عدالت ہمیں. لیکن آپ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑے جنرل جنرل ضیاء الحق کے یہ وارث تھے. انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ ہمیں ضیاء الحق کا مشن آگے بڑھانے کی ہمت عطا فرمائے. پی ایم ایل این کی پیداوار فوج کی گود میں ہوئی ہے, ڈکٹیٹرشپ کی گود میں ہوئی ہے, اس کا کوئی حساب نہیں. وہ پوچھتے ہیں جی اچھا آپ نے وہاں ان کا ساتھ دیا تھا تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. پاکستان میں لوگوں کو کنفیوز کرنے والے اس طرح کے لوگ موجود ہیں. نہ پاکستان میں کسی کا ٹرائل ہو سکتا ہے, نہ کرپشن میں کسی کا احتساب ہو سکتا ہے. جب احتساب کی بات ہوتی ہے تو جناب کہاں سے شروع کریں؟ پھر جناب کوئی کہتا ہے جی ابھی سے, پھر کہتا ہے جی 92 سے, 93 سے, پھر 47 سے, پھر 1906 سے. کنفیوز کر دیں آپ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر رہیں جو آپ کے سامنے ہے, خود بہت کلیئر ایڈٹ ہے, ٹرائل ہو, ان کو چھوڑ کے باقی ساروں کا ٹرائل ہو جائے, بات ہو تو بات سمجھ آتی ہے.
ٹھیک ہے فواد چودھری صاحب ذرا بتائیے گا یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ تنقید کی ہمیں ذرا معاملہ ذرا مختلف دکھائی دیا زرداری صاحب جو ہے وہ کچھ اور اینگل لے رہے تھے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے خان صاحب کے اوپر اور تحریک انصاف کے اوپر وہ تنقید کر رہے تھے اور سابق صدر جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں وہ بلہ پھنس گیا اور نئی اصطلاحات استعمال کی اور انہوں نے کہا جمہوریت کا نظام چلنا چاہیے یہ ساری چیزیں یہ سر وہ مطلب معاملہ اسی طریقے کا تو نہیں جس طرح میاں صاحب جو ہے سافٹ رہتے تھے اور شہباز شریف صاحب تنقید کرتے تھے حکومت کے اوپر اور اسی طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب ادھر تنقید کر رہے ہیں اور زرداری صاحب جو ہے وہ اوپر مفاہمت کا پیغام دے رہے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ بلاول صاحب نے صرف تنقید کی ہے اگر آپ نے ان کی پوری تقریر سنی ہو تو بلاول صاحب نے کہا کہ اگر آپ طالبان کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف لڑائی کرتے ہیں تو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایک تناظر میں انہوں نے تنقید کی ہے عمران خان صاحب کے اوپر بھی انہوں نے اگر تنقید کی ہے کل بھی جیسے انہوں نے کہا کہ اگر آپ طالبان کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں جمہوریت کے لیے تو ایکویوکل سپورٹ دی ہے بلاول صاحب نے دیکھیں ایک انہوں نے میرا تو خیال ہے بلاول صاحب کی جو سپیچ ہے پوسٹ بی بی کی شہادت کے کسی بھی لیڈر کی طرف سے سب سے اہم تقریر تھی پاکستان کی تاریخ کی جس میں انہوں نے ایک پورا نیا پاکستان کو ایک پروگریسو لبرل اور ماڈرن ریاست بنانے کی بات کی ہے تنقید جو تھی وہ صرف ایک پہلو ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں جو تحریک انصاف کے ہمارے دوست ہیں وہ اپنی تقریروں میں اس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں اب بھی وہ ایک پولیٹیکل تقریر تھی ظاہر ہے اس میں یہ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس کی اہمیت وہ نیریٹو ہے جو بلاول صاحب نے دیا ہے اور میرا خیال ہے وہ نیریٹو سب سے زیادہ اہم اچھا ذرا یہ بتائیے گا وہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایک میچورٹی کا ثبوت بھی ہے اور وہ جو پوسٹ بی بی انسیڈنٹس کے بعد جو یہ سپیچ ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے اور بڑی ہسٹورک ہے تو ان کے ایک بیان سے بھی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی زندگی میں ایک کرسچن پرائم منسٹر بھی دیکھنا چاہتا اور اس طرح کا تو وہ 73 کا کانسٹیٹیوشن پورا انہوں نے اس کا مطالعہ کیا 73 کے کانسٹیٹیوشن میں ہی آرٹیکل 239 ہے نا جو کہتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنی آراء کے مطابق اپنے باتوں کے مطابق کمنٹ کر سکتے ہیں آئین کو انہوں نے جو بات کی کرسچین کو پرائم منسٹر بنانے کی وہ ود ان دا ایمبٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے دیکھیں ایک ایجنڈا ہے نا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ ہم ایک پروگریسو لبرل اور ماڈرن ریاست پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اگر لوگوں کو ہم اپنی سائڈ پہ لا سکے اور لوگ ہمارے ساتھ اس بات سے راضی ہوئے کہ آپ ایک پروگریسو اور ماڈرن ملک بنانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے پاکستان کے لیے ہمارے نظر میں یہ پاکستان کا یعنی وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی یا نہیں بنانا چاہتے مطلب آپ مینیفیسٹو میں پھر شامل کریں گے پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں شامل کی جائے گی یہ بات کہ ہم لبرل پروگریسو انلائٹنڈ چیئرمین نے اپنی جو سب سے اہم تقریر ہے اس میں اس کو شامل کیا ہے تو میرا خیال ہے یہ مینیفیسٹو کا حصہ تو بن گیا نا پیپلز پارٹی نے جو نئی جو بلاول بھٹو صاحب نے آپ کیا کیا ہے انہوں نے ایک بالکل ان ایکویوکل ایک نیا نیریٹو لوگوں کے سامنے رکھا ہم یہ سمجھتے ہیں ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی اور تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اس کا رائٹ کی طرف ٹلٹ ہے جو دونوں میرے عمران اسماعیل صاحب اور بیٹھے ہیں طارق صاحب یہ میرے سے متفق ہوں گے کہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ ایک تھوڑا رائٹ ونگ کی طرف یہ جنرل پرسپشن آپ بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ یہی ہے کہ رائٹ ونگ کا طرف ہم لوگوں نے پیپلز پارٹی نے بالکل مختلف اینگل لیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رائٹ کا ٹلٹ ہے ہم اس کو بالکل نہیں مانتے ہم ایک بالکل ماڈرن ریاست کی طرف جانا چاہتے ہیں اب پاکستان میں لوگوں کو چوائس مل گئی ہے اگر وہ ایک رائٹ ونگ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک مذہبی ریاست یا ایک رائٹ ونگ ریاست کے طور کے اوپر جیسے ہے اسی طرح آگے لے جانا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے صاحب یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان پہلی دفعہ کب کہا گیا میرے علم میں ذرا اضافہ کریں گے آپ یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن اس کی وجہ کیا جی جی اور وہ بلاول بھٹو صاحب کے نانا کا بنایا ہوا آئین جس میں کئی پارٹیاں شامل ہیں کئی پارٹیز شامل متفقہ آئین تھا اس وقت آپ دیکھیں جے یو آئی جماعت اسلامی یہ تمام جو پارٹیاں تھی ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا تھا آرٹیکل 239 جو ہمارے آئین میں دیا گیا ہے وہ بڑا کمپریہنسو اور اسی لیے دیا گیا نا ہمیں آپ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم ایک نیا نیریٹو لوگوں کے سامنے نہیں آپ کا حق ہے استحقاق ہے لیکن مسئلہ یہ کہ 5 سال پیچھے حکومت بھی رہی نا اس سے پہلے اگر یہ تیاری کر لی جاتی لیکن خیر بہرحال اگر ابھی بھی ہے تو یہ استحقاق ہے لیکن اس کے لیے اپنے مینیفیسٹو میں تبدیلی کرنی پڑے گی ایسا کوئی حوالہ ہمیں ابھی تک نہیں مل رہا صرف خواہش کا اظہار مینیفیسٹو تو ابھی بننا ہے نا اگلے 5 سالوں کے لیے تو مینیفیسٹو آنا ہے نا وہ جب آئے گا اس کو دیکھیں گے بالکل ٹھیک مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ناظرین یہ سوال بھی رکھیں گے کیونکہ میں آپ کو ایک کلپ سنواؤں گا اس اسپیچ کا جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا اور جو خطاب کیا اس میں یہ کہا کہ
کہ کس نے کہا تھا جو کہ یہاں آ جاؤ اب قانون کی گرفت میں جو ہے وہ پھنس گئے ہیں. تو اس سے متعلق بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہم نے نہیں کہا تھا بلے کو واپس. اب آیا ہے بلا تو قانون پوچھے گا اس سے, اور ایک دفعہ تو قانون نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آئندہ کسی بلے کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ دوبارہ پاکستان پہ, اس عوام پہ اپنی داستان سنا کے, اپنا ڈرامہ نچا کے آ کے قبضہ کر. جی ناظرین, آپ نے سنا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا, خود آیا ہے بلا آ گیا ہے تو اب قانون انہیں پوچھے گا, حساب کتاب ہوگا. سر یہ ایک تو ہم نے شیر چوہے کی اصطلاحات تو بڑی سنی تھی پاکستانی سیاست میں. زرداری صاحب ہر سال ہمیں ایک نئی اصطلاح دے دیتے ہیں, کبھی مولوی نواز شریف, کبھی دوسرا معاملہ, کبھی تیسرا معاملہ. اس دفعہ انہوں نے کہہ دیا بلا. اب وہ جنرل صاحب کو کہہ رہے ہیں, جنرل صاحب فوج پر اشارہ دے رہے ہیں کہ انہیں کہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا واپس. آپ لوگوں مطمئن تھے 5 سال وہ NRO کو فالو کر رہے تھے. زرداری صاحب نے کہا ہم نے نہیں کہا, اب آ گئے تو اب قانون اور آئین کے مطابق پھنسے. شکوہ بھی لگ رہا ہے زرداری صاحب کا کہ آپ کیوں آئے, ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ نکل جائیں سیف. میرا خیال ہے زرداری صاحب نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے جب بات کرتے ہیں. وہ بلا کہہ رہے ہیں, ایک اور جانور ہے جو کھاتا تو گوشت ہے اور ان کے نام کے ساتھ پھر ہائی بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ کہہ سکتے ہیں تو میں وہ بھی کہہ سکتا ہوں, اس جانور کا نام بھی لے سکتا ہوں, پھر موت پڑ جائے گی. تو اس لیے یہ کہنا لوگ پالتے ہیں. اچھا نہ بات یہ ہے کہ یہ زبان یا منہ کھولنے سے پہلے اگر یہ سیاسی لیڈر ہیں تو ان کو سوچ کے بات کرنی چاہیے. کہ آتا ہے بلا دودھ پی جاتا ہے, یہ آتا ہے پی جاتا ہے, یہ فوج کو کہہ رہے ہیں. اور افسوس مجھے اور پرویز مشرف صاحب کا بھی مطلب انڈیکیشن ایک بلا پھنسا ہوا ہے. ہاں, اور کیا دودھ پی گیا؟ دودھ تو اس نے پیا جو بے نظیر کی شہادت کے بعد واپس آئے. وہ کون؟ اور 5 سال دودھ پیتے رہے. وہ کون؟ ٹھیک ہے, یہ خود. ان سے آپ نے NRO کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ مطلب بیٹی کے ساتھ کیا تھا؟ ان سے تو کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو پھر ان کی بیگم نہیں بات کرتی تھی ان سے. بات یہ ہے ان سے کسی نے NRO نہیں کیا. بی بی سے کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا فرینکلی, اگر میں اس کا حصہ ہوتا تو ضرور بولتا. پر جو بھی ان کا آپس میں بات چیت ہوئی, مگر اس میں زرداری کا کوئی رول نہیں. کرتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ NRO ہم نے کیا تھا, اور دیکھیں نہ کرتے تو ایک ڈکٹیٹر کو واپس کیسے بھیجتے. وہ تو بعد کی باتیں ہیں کہ جو بھی کر لیا اس وقت کیا کہا, بعد میں کیا کیا. لیکن جنرل صاحب بھی متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں NRO جو ہے وہ ایک غلطی تھی. میرا تو خیال ہے کہ جو میں نے سنا ہے, مگر آپ بڑے قریب تھے سر, لاسٹ سیکنڈ تک اگر کوئی بندہ ایگری نہیں کر رہا تھا NRO پہ, وہ پرویز مشرف تھا. باقی جتنے سیاسی بندے اس وقت حکومت میں تھے وہ چاہتے تھے NRO. لیکن لوگ تو کہتے ہیں چودھری شجاعت صاحب کے بھی بڑے تحفظات تھے, وہ کہتے تھے نہیں آنے دیں ان کو, اب ہماری سیاست جو ہے وہ خراب ہوگی. اب میں کیا بتاؤں, اب یہ سر یہ تو آپ بتائیں نا, اب میں تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں. بالکل ایک ویدر پرویز الہی اور چودھری شجاعت یہ سب کہہ رہے تھے یہ کریں, اور سب پریشر ڈال رہے تھے پریزیڈنٹ مشرف پہ. تو پھر ان کا پولیٹیکل سینیریو میں ان کا کیا سپیس تھا اگر محترمہ آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد فالو اپ میں میاں صاحب آئے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ سمجھتے تھے چودھری صاحب اس زمانے میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ جیتے ہی. ٹھیک ہے, آپ کا یہ خیال تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا معاملہ, ایک تو اس پر بھی رسپونڈ کیجئے گا, اور دوسرا جو فواد چودھری صاحب. میں تھوڑی سی سوری ایک بات میں بھول گیا. جی ابھی عمران اسماعیل صاحب بات جو کر رہے تھے, میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا. اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ابھی جب انہوں نے بات کی, باقی باتیں صحیح کی, مگر جیسے ہی نواز شریف صاحب کا نام آیا
انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو تو الگ کریں نا, وہ تو ڈکٹیٹر وہ تھا, اس پیچھے چلتے جائیں گے تو پھر کس طرح ہوگا. کیونکہ اس میں نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ, اور ذوالفقار علی بھٹو بھی آتے ہیں ایوب خان کے ساتھ. تو اگر دیکھیں 1956 تک جو یہ کہتے ہیں جائیں, تو یہ سب, اور وہ میں نے شروع میں پروگرام کی کہا تھا نا, پھر تو ملک خالی ہو جائے گا. بالکل ملک خالی ہو جائے گا. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ جان صاحب کی بات کی میں وضاحت کر دوں. پہلے اسی بات سے شروع کرتے ہیں, اور ایک واقعہ میں مختصر سے آپ کی اور ہمارے ناظرین کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ نے بھی یہ سوال 2 سے زائد مرتبہ پوچھا ہے, تو وضاحت ضروری ہے کہ ریل گاڑی میں کچھ دوست بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے تھے. جب ٹکٹ چیکر آیا تو وہ سارے چھپ گئے. ایک اس ٹکٹ چیکر کو کہیں نظر آ گیا, اس نے اسے پکڑ لیا. اب باقی سارے چھپے ہوئے تھے اور اسے بھی پتہ نہیں تھا کہ باقی دوست چھپے ہوئے ہیں. تو جب دوست پکڑا گیا تو اس نے اونچی آواز میں کہا بھائی باہر نکلو, بھائی سارے پکڑے گئے ہیں, حالانکہ باقی سارے چھپے ہوئے تھے. اب ذرا مشرف کی مثال وہ ہے, اب وہ دائیں بائیں آوازیں دے رہے ہیں بھائی نکل آؤ سارے پکڑے گئے ہیں, نکل آئیں گے سارے. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں تو سر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ, یہ بات مکمل ہونے دیں. آپ کی یاد علی بہت بری عادت ہے. سر ایک سوال ایڈ کرنے دیں نا. نہ میں بالکل نہیں, میری بات آپ مکمل ہونے دیں. ایڈ کے بعد ہی آپ نہیں کرنے دیں, بہت بری عادت ہے. I'm sorry to say. نہیں سر سوال تو میں اٹھاؤں گا. سوال نہیں نا, ٹوکے نہیں نا, بات کرنے دیں. سر آپ نے لطیفے سے حوالہ دیا, سیکوینس آف تھاٹ ختم ہو جاتا ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے, میں نے 3-4 چیزیں لکھی ہوئی تھی, وہ آپ نے ساری گڈ مڈ کر دی. کہ جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے وضاحت یہ تھی کہ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں میاں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں تھا. ٹھیک ہے, مارشل لاء کون سے سن میں لگا تھا جنرل ضیاء الحق کا؟ سوری, جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء کون سے سن میں لگا تھا؟ وہ تو 1977 میں. ٹھیک ہے, اور میاں نواز شریف اگر ان کی کیبنٹ میں آئے, جس کا یہ بہت مثال دے رہے ہیں کہ وہ بھی پکڑے جائیں گے ساتھ, تو وہ کوئی 5-7 سال بعد, یہ 83-84 کی بات ہے, جب میاں صاحب کو انہوں نے پنجاب میں سپورٹس منسٹر لیا تھا. ان کے مارشل لاء لگنے میں اور جنرل اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو کارروائی ہوئی, اس کی اعانت میں میاں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ ضیاء الحق سے شروع کر رہے ہیں, جنرل یحییٰ سے شروع کر رہے ہیں, ایوب خان سے شروع کریں, تو پیپلز پارٹی کے شاید کچھ لوگ پھنسیں. ہمارا ان کی مارشل لاء لگانے میں جو اعانت جرم ہے, اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر شامل نہیں ہے. یہ ایک وضاحت ضروری تھی. اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں. جنرل صاحب سے گزارش ہے, یہ جو تشبیہات اور استعارے ہوتے ہیں سیاست میں, اس پہ اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. جنرل صاحب نے تھوڑا سا سخت بات کی ہے. یہ مثالیں دی جاتی ہیں, زرداری صاحب کو بھی شاید ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. بہرحال میں ضرور یہ کہوں گا کہ جب NRO کرنے کا معاملہ تھا, تو اس وقت جنرل مشرف, معذرت سے جنرل صاحب میں نے کہا یہ مثالیں ہوتی ہیں, اس وقت جنرل مشرف دودھ دینے والی گائے تھے. جب پیپلز پارٹی NRO کرنا چاہ رہی تھی تو وہ دودھ دینے والے گائے تھے. نئی اصطلاحات پاکستان کی سیاست میں آج وہ ایک بلے بن گئے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں, اور اسی بلے کو آپ بھی مانتے ہیں, اسی بلے کو میں مانتا ہوں یا نہیں اس پہ بات نہیں کر رہا, میں زرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. اسی بلے کو انہوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا خود زرداری صاحب نے. ٹھیک ہے, گارڈ آف آنر خود پریزیڈنٹ بنے, انہیں گارڈ آف آنر پیش کر کے انہیں رخصت کیا گیا. اس وقت تو یہ بہت ایک اعلیٰ اور رفیع شخصیت تھے. آج یہ بلے بن گئے ہیں اس لیے کہ آج حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, ٹرائل پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے. لیکن میں عادل آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان تمام گلے شکوے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ ہم نے بالکل معاف کر دی ہیں. یہ مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ہے, پاکستان کے آئین کا مقدمہ ہے, اس لیے اس کو بالکل ذاتیات نہ سمجھا جائے کہ ہماری کوئی ذاتی ان سے مخالفت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آگے جانا ہے, ملک نے آگے بڑھنا ہے, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا کوئی احترام دیکھنا ہے, تو جس نے اس کو توڑا اس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ مثال اب سیٹ نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ یعنی خدا شاہد ہے ہمارا اس میں نہ تو کوئی اندر کا کوئی دکھ یا اندر کو ریونج کوئی انتقام شکوہ یہ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. آپ پر تنقید یہ ہے کہ پک اینڈ چوز نہ ہو. تمام لوگ اس کی رینج میں آتے نا, آئے نا, بالکل آئے. اور اس ٹرین کے ڈبے کا جس کا آپ نے حوالہ دیا اس میں صرف پھر بڑے لوگ آپ کی پارٹی کے تندر سے بھی باہر نکلیں گے نا سر. میں کہتا ہوں بالکل آئے. دیکھیں یہ بات وہ میں نے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال دی. ٹھیک, یعنی ان مثالوں کو آپ تو ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو کم از کم اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. اور ہمیں میں ایک آخری بات عرض کر دوں کہ ہمیں بہت سارے ہمارے مشیروں نے, بہت سارے ہمارے ایڈوائزرز نے یہ مشورہ دیا جناب کہ یہ جناب مشرف کا ٹرائل اور یہ سارا اور فوج, اور
لیکن بات یہ ہے ٹھیک ہے کہ پھر وہ یہ کہ یہ آئین کا معاملہ ہے، یہ مقدمہ پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ نواز شریف کا یا مسلم لیگ نون کا مقدمہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمران اسماعیل صاحب کوئکلی رسپونڈ کیجئے گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ بس یہ کیا رسپونڈ کریں، میں تو ابھی آپ نے پوچھا تھا فواد چودھری صاحب کی ایک بات میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں کرسچن؟ اگر ایسا ہے تو اس وقت ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کرسچن بنا دیں، یا کم سے کم سندھ کا چیف منسٹر ہی کرسچن بنا دیں۔ ان کو کون روک رہا ہے؟ اگر وہ واقعی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بڑا سنہرا موقع ہے، کر لیں اس کو۔ جی چودھری صاحب نہیں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب نے یہ کہا، یہی نا پی ٹی آئی والوں کا مسئلہ یہی ہے نا کہ سمجھنے نہیں بات کر لی نہیں۔ مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اتنا پاپولر لیڈر جو ہے وہ آ سکے کہ جس میں جب ووٹ کی بات ہو تو لوگ اس بنیاد اچھا سمبولک تھا، مطلب ان کا مقصد نہیں تھا یہ۔ اور اگر کوئی آدمی بڑا لیڈر آ سکے تو وہ آ کے اس کو اتنا بڑا ہو سکے کہ وہ بھی پاکستان میں وزیر اعظم بن سکے یا وزیر اعلیٰ بن سکے، یعنی سمبولک تھا، مقصد نہیں تھا ایسا کرنے کا۔ کمیونٹی کا ہے یہ تو ایکول رائٹس دینے کی بات کر رہے ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ کم از کم اس کو آپ اس کے نیریٹو کو اپریشیٹ کریں۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں جی کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور آج بھی وہ دو قومی نظریہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی آئندہ آنے والی ڈائریکشن اس کی سیٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں اور بہت سارے مسائل ہیں، لہٰذا ایک نیا کٹا کھولنا کہ جناب پرائم منسٹر کرسچن ہو فلان ہو، اور اگر کوئی لیڈر کسی کا اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دے تو میرا خیال ہے بجائے اس کی توجیہ پیش کرنے کے اور اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیڈر کو گزارش کرنے ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، میجر جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی صاحب، فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، یقیناً آرٹیکل تحت جو لوگ ذمہ داران ہیں آئین توڑنے کے، ان تمام کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پک اینڈ چوز کا فارمولا نہیں ہونا چاہیے۔ عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔